آج 2 رجب المرجب ہے کہ رجب کا مہینہ انتہائی برکتوں رحمتوں والا مہینہ، اسلام کی ایک روحانی شخصیت، اسلام کے عظیم پیشوا، انتہائی روحانی اور درویش بزرگ جن کو ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، 6 رجب المرجب کو آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ بہت دور دراز کا سفر کر کے ایران کے علاقے سے چلے اور بہت سارے آپ نے سفر طے کیے، وہ طے کرنے کے بعد آپ مرکز الاولیاء لاہور داتا صاحب کے قدموں میں بھی 6 ماہ تک حاضری دیتے رہے، اور پھر اس کے بعد داتا صاحب کے دامن کرم سے فیض حاصل کر کے پھر آپ نبی پاک علیہ السلام کے اذن سے آپ ہند کی سرزمین پر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے دین متین کا وہ کام کیا کہ جسے رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے۔ آپ کا جو اصل نام ہے وہ ہے حسن، آپ کے والد نے آپ کا نام حسن رکھا تھا۔ معین الدین یہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے لقب ہے۔ آپ کے والد محترم انتہائی نیک سیرت بزرگ اور ایک بہترین تاجر اور امیر شخص بھی تھے، بڑے متقی بھی تھے۔ آپ کا نام تھا سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور خواجہ حسن معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ انتہائی نیک سیرت خاتون تھی، اور آپ کا نام تھا بی بی ام الورا مہنور رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم نے آپ کو بچپن ہی میں علوم دینیا کے لیے منتخب کیا۔ 9 برس کی عمر میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید مکمل حفظ کر لیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے والد محترم نے آپ کو ایک مدرسہ کی طرف رواں کیا، وہیں آپ اپنے علاقے سیستان کے ایک علاقہ تھا سنجر، جس کی وجہ سے آپ کو حسن سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ اس سنجر علاقے کے اندر آپ نے ایک مدرسے کے اندر اپنی ابتدائی تعلیم شروع کی، اور بہت ہی کم وقت کے اندر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی علوم پر دسترس حاصل کر لیا، علوم تفسیر، علوم احادیث میں فقہ۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان ابتدائی جو علوم ہوتے ہیں جو کہ ماخذ اور مراجع کی حیثیت رکھتے ہیں، ان علوم کے اندر آپ نے کم ہی عمر کے اندر آپ نے دسترس حاصل کر لیا۔ 15 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو 15 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم کا سایہ آپ سے اٹھ گیا، آپ کے والد محترم انتقال فرما گیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وراثت کے اندر ایک باغ ملا اور ایک پن چکی ملی جو پانی پر چلا کرتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باغ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، اور باغ بڑا پھلتا پھولتا تھا۔ آپ ایک دن اپنے باغ کے اندر موجود تھے اور باغ کی خدمت کر رہے تھے، تو اس دور کے ایک مشہور مجذوب بزرگ تھے جن کا نام تھا سید ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مجذوب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا شیشہ عقل اللہ رب العالمین کے انوار کے تجلیات کے سبب ٹوٹ گیا، وہ شخص مجذوب ہوتا ہے۔ اور مجذوب لوگ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی مانگے اللہ انہیں رد نہیں کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان دیا، حضور فرماتے من اشعث ذی ضمرین لا یوبہ۔ آخر اسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ پرا گندا بالوں والے ہیں، جن کے بال مٹی سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی طبیعت بھی لوگ اچھی نہیں سمجھتے، لوگ ان کو اپنے دروازوں سے بھگا بھی دیتے ہیں، کہا کہ ان کی کوئی خدمت بھی نہیں کرتا، ان کو راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے۔ کہا کہ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہا کہ وہ اگر اللہ کی قسم کھا کے کسی کام کی نیت کر لیں لابرہ، تو ضرور اللہ اس کام کو پورا فرما دیتا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتہائی باادب تھے نا، اور ادب انسان کو منازل طے کرتا ہے۔ اگر انسان کے پاس علم کے بہتے ہوئے موجے مارتے ہوئے دریا ہو، اگر اس کے پلے ادب نہیں نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک انسان کے اندر ادب نہیں آتا انسان اس وقت تک ترقی کا زینہ طے نہیں کر سکتا۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی بڑے باادب تھے۔ آپ اپنے باغ کے اندر نا کر رہے تھے دیکھ بھال، تو وہی مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزرے نا، تو انہوں نے دیکھا کہ بڑے نیک بزرگ ہیں،
تو مجذوب بھی تھے، سنا ہوا تھا، آپ جلدی جلدی بھاگے اور ایک انگوروں کا خوشہ توڑا، انتہائی ادب کے ساتھ ان کو پیش کیا، وہ انگوروں کا خوشہ حضرت قبول فرمائے۔ تو جو مجذوب بزرگ تھے نا، ان کو خواجہ صاحب کا یہ ادب بڑا پسند آیا۔ انہوں نے اپنے منہ میں ایک تل کا دانہ تھا یا کوئی اور چیز تھی، ایک دانہ تھا، تل کا تھا یا کوئی اور چیز تھی، آپ نے وہ چبا کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ میں دیا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں 15 سال کی عمر تھی، جوانی چڑھتی جوانی، آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میرے حلق سے نیچے وہ دانہ اترا، آپ فرماتے ہیں میرے دل سے دنیا کی محبت دور ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس دل کی دنیا اچانک سے بدل گئی۔ آپ فرماتے ہیں ایسی بدلی کہ جو بھی باغ تھا میرے پاس، جو پن چکی تھی، فرماتے ہیں سب کچھ بیچ باچ کے میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا۔ اب اللہ والوں پھر تو دنیا کی بھی انہیں پرواہ نہیں رہتی، بس پھر وہ سب کچھ یار پہ قربان کر دیتے ہیں، سب کچھ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کیا تھا نا، سب کچھ قربان کر دیا۔ پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آیا؟ کہا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ اور پھر اچھا وہ جو لباس کے بٹن تھے وہ بھی توڑ کے راہ خدا میں دے دیے اور ببول کے کانٹے یہاں لگا لیے، ڈانٹ کا لباس پہن کر گھومتے تھے۔ اللہ کو بڑی اللہ پسند آتی، اور پھر صدیقیت کا مقام بھی تو بات دیا ہے۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جب ان کا تعلق جڑتا ہے نا اللہ کے ساتھ، پھر وہ دنیا و معافی یہاں والی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے سب کچھ صدقہ خیرات کیا۔ آپ فرماتے ہیں بس عشق الہی کی اب آگ اندر بھڑک چکی، میں چاہتا تھا کہ کوئی تو ہو اس کو روکے، اس پہ بند لگائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جل کے راہ ہو جائے، کہ کوئی ہو جو اس کو بند لگائے۔ آپ فرماتے ہیں اس بند کی تلاش میں میں پیر کامل کی تلاش کے لیے نکل پڑا، جب کوئی پیر کامل ڈھونڈو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بڑے سفر کیے، آپ سفر کرتے 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 خواجہ عثمان ہارونی نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں جا کر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کا یہ حال دیکھا، آپ کی یہ کیفیت دیکھی، تو آپ نے فرمایا بیٹا 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، آپ نے فرمایا قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاؤ، پھر آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کروائی، پھر 21 بار سبحان اللہ، پھر ایک خاص ٹوپی اور چادر عطا کی، پھر آپ نے فرمایا 1 رات اور 1 دن مجاہدہ کرو اور اس میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کرو۔ یہ جو بزرگ ہوتے تھے نا، یہ آج کل کے ڈبے پیروں کی نہیں میں باتیں کر رہا، ادھر تو کیا کیا ان کو خود ہی کچھ نہیں آتا، کیا اور ریاضتیں اور کیا مجاہدے کروائیں گے۔ یہ جو مجاہدات اور ریاضات کرواتے تھے نا پیر، تو یہ اللہ کی عبادت کرواتے تھے، یہ کوئی اپنی عبادت نہیں کروایا کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اللہ کی عبادت میں یہ اللہ کے حضور جھکے گا تو اس کو کچھ ملے گا نا، کسی اور کے حضور جھکنے سے کچھ نہیں ملنا۔ تو اللہ کی حضور آپ نے ان کو جھکایا، کہا کہ اب عبادت کرو اللہ کی، تاکہ ایک رات کے اندر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی جب میں نے تلاوت کی، آپ فرماتے ہیں پیر صاحب نے کہا ذرا نظر اٹھا آسمان کی طرف۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میری نظر عرش معلیٰ پر جا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے نا، عالم روحانیت کے اندر آپ بڑی پرواز کرتے تھے۔ اٹھائیے نمراز، علامہ عبدالعزیز پر عالم نمراز کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حلقہ 11 میں بیٹھا تھا، آپ فرماتے ہیں میں نے روحانی پرواز کی، پرواز کی تو میں کئی ہزار عرش پار کر گیا۔ عرش الہی ایک نہیں ہے، کئی ہے عرش الہی۔ آپ فرماتے ہیں میں کوئی عرش الہی طے کر گیا۔ فرمایا غیب سے آواز آئی این ترید ابو الحسن، اور ابو الحسن کدھر جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں میں نے عرض کی اس غیبی آواز کو، میں نے عرض کی، کہا کہ میں اس عرش کی چھاتی کا دیدار کرنے جا رہا ہوں جس عرش کی چھاتی پر معراج کی رات تیرے محبوب کے قدم لگے۔ غیب سے ندا آئی ارجع ابو الحسن، ابو الحسن لوٹ جا، ابو الحسن لوٹ جا، جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم لگے ہیں وہ عرش کی چھاتی تجھے نظر کیا آئے گی، وہ تو میں نے لوگوں کے وہم و گمان سے بھی نکال دی۔ تو یہ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اولیاء کرام رحمہ اللہ مجھے جو اللہ کے نیک بند ان کی پرواز ایسی ہوتی۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے نظر اٹھائی تو میری نظر عرش معلیٰ پر جا کر پڑی۔ آپ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کہا زمین بھی دیکھ۔ آپ فرماتے ہیں جب زمین پر میں نے نظر اٹھا کر دیکھی تو فرماتے ہیں کہ اب میری نظر تحت الثری زمین کے نیچے تک گئی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے زمین کے نیچے تک گئی،
کہا فرماتے کہ پھر میرے پیر صاحب نے 2 انگلیاں یوں سامنے کی، کہا بھی دیکھنا کہیں نہیں، کہا کہ 2 انگلیاں یوں سامنے کر کے مجھے کہا کہ حسن ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب میں نے ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا تو مجھے 18,000 عالم نظر آتے۔ یہ پیر صاحب نے مناظر طے کرائی آپ کو، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میرے پیر صاحب نے مجھے کچھ دینار دیے، کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد یہ تمہیں دینار صدقہ کرنے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ دینار میں لے کر صدقہ کرنے کی گھر سے وہاں سے چل پڑا۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ دینار میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کیے، اور آپ کے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کو فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے معین الدین محبوب خدا است۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید معین الدین ہے یہ اپنے خدا عز و جل کا بڑا محبوب ترین ہے، بڑا محبوب ترین ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں پھر میں نے اور اپنے سفر طے کیے، فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ طیبہ میں بھی حاضر ہوا، کہا کہ میں نے وہاں بھی حاضری دی۔ پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی مختلف جگہوں کا سفر طے کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالی داتا صاحب کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، داتا صاحب کے مزار پر انوار پر آپ حاضر ہوئے۔ جب آپ وہاں پر حاضر ہوئے تو آپ نے 6 ماہ تک وہاں عبادت کی۔ آج بھی حجرہ بنا ہوا داتا صاحب کی قبر میں، تو آپ نے 6 ماہ تک وہاں پر رہ کر آپ نے مجاہدات کی، عبادت کی۔ جب داتا صاحب کا آپ کو فیض ملا نا تو پھر خواجہ صاحب یہاں سے کیا کر گئے تھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام پسارا پیر کامل کام لارا رہنما، یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر گئے تھے، جو آج بھی شعر وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ 1000 سال سے اوپر ہو گئے صاحب میاں، 1000 سال گزر گئے، آج بھی جو لوگ وہاں لکھ کر گئے تھے آج بھی وہ موجود ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ یہ فیضان ملا داتا صاحب سے، کس کو؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ آپ وہاں سے فیضان لے کر گئے اور پھر وہاں سے آپ ہند کی سرزمین کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ جب آپ ہندوستان کے علاقے اجمیر کے اندر پہنچے نا تو وہاں پر جا کر آپ نے دین متی کی خدمت شروع کی، اور لوگ جو ہے جوک در جوک اسلام کے دامن میں داخل ہونے لگے۔ اس وقت جس کا وہاں پر راج تھا ہندو تھا، پرتھوی راج چوہان اس کا راج تھا۔ اس نے دیکھا یہ تو سارے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ اس نے اس وقت کے ایک جادوگر کو بلایا جس کا نام تھا اجے پال جوگی، وہ جادوگر تھا، اس کو بلایا، کہا کہ ادھر آ کچھ دیکھ، یہ تو لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، یہ کوئی بابا سا آیا ہے پتہ نہیں کدھر سے آیا ہے، یہ سارے لوگوں کو مسلمان کرتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس نے جادوگر نے اپنے سارے چیلوں کو جمع کیا، چیلوں کو جمع کر کے اور کہا کہ چلو جادو کرو، اور وہ جتنے بھی مسلمان تھے وہ سیدھے سادے سے تھے، وہ ڈر گئے کیونکہ وہ جادو تو اس کا بڑا مشہور تھا، ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ تو جادو سے ہمیں مار دے گا۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گھبرانا نہیں، یہ پرتھوی راج چوہان کا یہاں پر سکہ چلتا ہے، ہمیں مدینے والے نے بھیجا جس کا پوری دنیا پہ سکہ چلتا ہے۔ کہا گھبرانا نہیں، تم بیٹھو۔ آپ نے ان کے گرد ایک دائرہ کھینچا، دائرہ کھینچ کے آپ نے فرمایا اس لکیر سے باہر نہیں آنا، تم نے بیٹھے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بیٹھے رہے۔ اب انہوں نے چیلوں نے اپنے سارے جادو آزمانے شروع کیے، کبھی کچھ کرتے، کبھی جناب سانپ آتے، جیسے ہی اس حصان اس دائرے کے قریب آتے مر جاتے، کبھی کوئی بنائے بنا کے بھیجتے جادو کے ذریعے، وہاں آتے مر جاتے۔ اب جب اس نے دیکھا نا کہ کچھ ہاتھ نہیں آ رہا، اب وہ اجے پال جو کہ خود میدان میں آیا چیلوں کے بعد، اب میدان میں آیا، اس کے بعد ہرنی کی ایک ٹاٹ نما کو چیز بنی ہوئی، اسے ہوا میں اڑایا، اس کا بیٹھ کے اڑنے لگ گیا، اس کے اوپر بڑا فخر دکھانے لگا۔ تو خواجہ صاحب کو اس کی حرکت پہ بڑی حیرانی کی، خواجہ صاحب مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا جا اڑ لے جتنا اڑنا ہے، جا اڑ لے جتنا اڑنا ہے۔ اس نے بڑی پرواز کی۔ خواجہ صاحب نے اپنی جوتی اتاری اور پھینکی جوتی وہیں سے، جوتی نے اس کا تعاقب کیا پیچھے، جہاں اڑ رہا تھا اس کی گج میں جا کر لگی وہ جوتی، اور وہیں سے ٹپ ٹپ اس کے سر پہ لگتی رہی، اس کو زمین پہ پٹک کے مارا۔ کئی ہزار لوگ وہاں پر کھڑے تھے جنہوں نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی یہ کرامت دیکھی، اور خواجہ صاحب کو جو مدینے والے سے فیض ملا تھا وہ فیض کا ذرا دیکھا تو سارے لوگ قدموں میں گرے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ اللہ نے دین مدین۔ آج تو لوگ کہتے ہیں یہ نا باپیاں نے کی دیتا تھا، اور خدا کے بندو یہ باپے ہی تو تھے جو دین کی خدمت یہاں لے کر آئے تھے۔ اپنی قوموں کے وڈیروں کے واقعات اٹھا کر دیکھو، ذرا پیچھے جاؤ، کوئی سکھ تھا تو کوئی ہندو تھا تو کوئی کیا تھا، یہ بزرگ آئے تھے، انہوں نے تبلیغ دین کی تھی۔ تبلیغ دین کے ذریعے ان لوگوں نے ہمارے آباء و اجداد کو مسلمان کیا، تو آج ہم بھی۔ یہ میں بابا جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی ہمارے کوٹھے والا بھی مزار ہے، یہی مزار میں نے کسی سیرت کے اندر پڑھا، یہ کھوکھر برادری جتنی بھی ہے اس کو مسلمان کرنے والے قاضی جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے آ کر اسلام کو اتنا درس دیا، قصور
قصور سے بھیجے گئے تھے یہاں قاضی بنا کر، آپ رحمۃ اللہ قصور سے بھیجے گئے تھے یہاں قاضی بنا کر، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور آپ کہاں سے تو سیستان کے علاقے سنجر سے چلے خواجہ معین الدین چشتی میں، اور کہاں جا کر دین کا کام کیا. تو کہتے ہو باپوں نے کیا کیا؟ یہ باپے نہ آتے تو تمہارا بڑھنا ہی کچھ نہیں تھا. جی ہاں، انہوں نے تو سارا کام کیا. ان بزرگوں کے تو دم کرم سے آج ہم اسلام کے دامن سے وابستہ ہیں. اور جہاں بھی جاتے تھے نا، جہاں بھی جاتے تھے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جدھر بھی جاتے تھے یہ جا کر اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، سب سے پہلے جا کر اللہ کا گھر مسجد بناتے تھے. کہ کہتے تھے کائنات میں جو بھی ہو جائے، جو کچھ مرضی کر لو، سجدہ کرنا ہے تو خدا کو ہی کرنا ہے. یہ کوئی شرک کی دعوتیں نہیں دینے آتے تھے ادھر. لوگوں نے کہا نا من گھڑت باتیں بنا دی. یہ کہاں سے بنی ہے؟ یہ ہماری آپ کی جہالت کی وجہ سے ہی بنی ہے. ہم لوگ، ہمیں علم نہیں ہے نا، ہم جا کر جہالت کی بنا پر ہم جا کر ہر آئی گئی چیز کو ہم نے دیکھا مزار ہے کہ نہیں، ہمیں ڈھونگ بنا لیے، مزار بھی بنا لیے، اور جناب جا کر وہاں سجدے بھی کرنے شروع کر دیے. یہ کہاں کی شریعت ہے؟ اور ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے، ہمارا مسلک اہل سنت بدنام ہو رہا ہے. جس کی حقیقت نہیں ہے ہم اس کو ایسا بنا کے پیش کریں گے گویا کہ یہ حقیقت ہے. نہ کیا کرے ایسا. ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ مبین کی جو خالص تعلیمات تھی ان کو لے کر چلے، اور اللہ والے بڑی شان والے ہوتے ہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کا جب وصال ہوا نا، 6 رجب الرجب کو آپ کا وصال ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا جب وصال ہوا تو آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا، آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ پیشانی پر لوگوں نے دیکھا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، فرمایا اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں فوت ہو گیا. پہلو اگر اٹھا کر دیکھیں کہ آپ کس انداز میں نصیحتیں کرتے تھے، کس انداز میں وصیتیں کرتے تھے، آپ کا کیا مقام و مرتبہ تھا.